برادر ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والعظیم، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذلک لمن خشی ربہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم، لی خمسۃ اطفی بہا حر وباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما من فاطمہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانے، آئیے کچھ کہنے اور سننے سے قبل ہمارا مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار سرور بی وقار، دونوں عالم کے مالک و مختار، انیس بے مثال، چار اساتذہ تمنا، سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، محبت اور عقیدت کے ساتھ پورا مجمع بآواز بلند پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے فطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت نے صرف ایک شعر کے اندر ہمارے لیے وہ پیغام دیا جو حدیث پاک کا پیغام ہے، اور یہ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں۔ اور جو انہیں لقب ملا نا صحابی، صحابی جو لقب ملا، صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اس ذات کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اسی حالت پر، اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، صحابی۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا، میرے کسی صحابی کا مٹھی بھر جو خیرات کرنا، غیر صحابی کا بہت پہاڑ برابر سونا بھی اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یعنی غیر صحابی بہت پہاڑ کے برابر سونا بھی خیرات کر دے، وہ فضیلت اس کو حاصل نہیں ہوتی جو فضیلت صحابی کے ایک مٹھی پر جو کو حاصل ہوتی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیدار مصطفیٰ۔ انہوں نے ماتھے کی آنکھوں سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، وہ فضیلت کہاں سے لائے گا؟ پتہ چلا اعمال اپنی جگہ ہے لیکن فضیلتیں اپنی جگہ ہے، جس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الجمعۃ حج المساکین، جمعہ المبارکہ یعنی آج کا دن، یہ غریبوں کا حج ہے، یہ غریبوں کا حج کرنا ہے، مساکین کا حج۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح حج میں سب لوگ جمع ہوتے ہیں، جمعہ ایک ایسا دن ہے جس میں پوری دنیا میں مسلمان مسجد میں جمع ہوتے ہیں، حرم سے لے کر یہاں سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک جمعہ کے دن مسلمان مسجدوں پہ ہوتے ہیں۔ وہ بڑے ہی بد نصیب اور کم نصیب ہوتے ہیں جو مسجدوں کے باہر ہوتے ہیں۔
میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ اندازہ فرمائیے تو صحابی کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی النجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جو تم میں سے ان کی ایک کی بھی اقتدا کر لے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ یعنی ہر صحابی جنتی ہے۔ یہ اور بات ہے، نبی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہے فضیلت دے دے۔ کسی سے کلام کیا، کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو نجی اللہ بنایا، کسی کو صفی اللہ بنایا، یہ اس کی شان ہے اور فضیلت کسی کسی کو دے دیتا ہے۔ تو تلک الرسل جو تیسرا پارہ اٹھا کرتے تھے کہ اللہ نے بعض کے درجے بلند کیے، بعض پر بعض کو فضیلت عطا فرمائی، بعض سے کلام کیا اور ہمارے آقا کو حبیب اللہ بنایا، اپنا حبیب اللہ۔ اسی طریقے سے انبیاء کے بعد جب صحابہ کی ہم بات کرتے ہیں تو صحابی ہونے میں سب برابر ہیں، لیکن اللہ کسی کسی کو فضیلت، کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان ذو النورین کر دیا، اپنی اپنی فضیلت تو رکھتے ہیں۔ ایسے ہی صحابہ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، ان کی بھی اپنی ایک فضیلت ہے، وہ کاتب وحی ہے۔ کاتب وحی جب قرآن نازل ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان آیتوں کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لکھوا دے۔ اس وقت چمڑوں پر دیگر چیزوں پر لکھا جاتا ہے، اور جب سے ہمارا یہ بینر وائرل ہوا ہے کہ آج میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آج ان کی خدمات پہ بولوں گا، کچھ اپنے ہیں وہ جو خوش ہو گئے، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کے سینوں میں سانپ لوٹنے لگے، وہ سوچ رہے ہیں یہ کیسا عنوان ہے، یہ کیسا فتنہ ہے۔ مجھ سے کہا جا رہا ہے، مجھے میسیجز آ رہا ہے، کال آ رہا ہے، میں حیران ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کسی صحابی کو برا نہ کرو، اور آج معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن علی کہتے یاد کرتے ہیں۔ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں جنہیں ہم شیعہ کہتے ہیں، وہ آپ بتائیے ان کے عقیدے کیا ہیں؟ ان کی کتاب کا ایک نام ہے نہج البلاغہ، اس کتاب کا حوالہ اٹھا کر کے دیکھیں آپ، کتنی گندی باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ وہ یہی کتاب لے کر کے آ کر علماء اہل سنت کے سامنے بیٹھ جائے، یہ قرآن کا درجہ اس کتاب کو دیتے ہیں۔ متاع ان کے حلال ہے آج بھی، یعنی 1 مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے ایگریمنٹ پر نکاح کر لو، اس کے بعد چھوڑ دو، یہ اسلام ہے۔ متاع اس وقت حلال کیا گیا تھا جب لوگ جہاد کے لیے نکلتے تھے، صحابہ اکرام جہاد میں جاتے تھے، سالوں سال واپس نہیں ہوتے تھے، تو ان سے اس وقت کہا گیا تھا کہ حالت جہاد میں کسی عورت سے نکاح کر دیا، لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا۔ جو منسوخ ہو چکا معاملہ، اس کو یہ آج بھی رائج کرتے ہیں۔ مجھے آپ بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب وہ صدیق اکبر کی شان میں توہین کرتے ہیں، جو کچھ اپنے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا دامن بھرتے ہیں، وہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بہت محبت کرتے ہیں، ان کی محبت میں سینہ پیٹتے ہیں۔ مجھے آپ بتاؤ، جس دل میں حسین ہو، جس دل میں خاتون جنت ہو، جس دل میں امام حسن مجتبیٰ ہو، جس دل میں مولا علی ہو، ہم اس سینے کو مارا نہیں کرتے۔ وہ سینہ مارنے کے لائق نہیں ہے، وہ سینہ بڑا عظیم الشان سینہ ہے جس سینے میں علی ہو، جس سینے میں خاتون جنت ہو، جس سینے میں امام حسن و حسین کی محبت ہو، جس سینے میں امام جعفر صادق ہو، امام باقر ہو، امام زین العابدین ہو، اہل بیت ہو، وہ سینہ محبت کے لائق ہوتا ہے۔ اچھا، یہ سینہ صرف اہل بیت کا سینہ نہیں ہے، ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی اس دل میں ہے۔ ہم اہل سنت کا دیکھیے، ہم ایک طرفہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں صحابہ سے دشمنی کا نام شیعت ہے، اصل میں صحابہ کی وہ دشمنی کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کی توہین وہ نہیں کرتے، فاروق اعظم کی، شیخین کی توہین کرنا یہ ان کو کفر تک لے گیا۔ یہ تو بلا اجماع یہ تو ثابت تھا۔ آپ دیکھیں جب تک ترکیوں کی حکومت رہی، ان شیعوں کو داخلے کی اجازت نہیں تھی حرم میں، آج ان نجدیوں نے اس کی اجازت دی۔
کیوں اجازت دی؟ یہ لوگ جانتے ہیں کہ اب ان سے جو ہے نا ان کا گٹھ بندھن کا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ مجھے آپ بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حق بول کر اکیلے رہ جاؤ چلے گا، لیکن جھوٹ بول کر سب کے ساتھ رہو یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ اللہ حق بولنے میں شرماتا نہیں ہے، اور اس کی سنت ہے کہ جو حق ہے وہ لوگوں کو بتایا جائے۔ حضرت امیر معاویہ کے لیے تخصیص کیوں؟ کہتے ہیں کہ دیکھو مولا علی سے انہوں نے جنگ کی، خلافت چھیننے کی کوشش کی، معاذ اللہ مکے پر اور مدینے پر انہوں نے حملہ کروایا، یزید نے نہیں کروایا، انہوں نے بھی کروایا، معاذ اللہ۔ یہ کہتے ہیں، یہ تاریخ لے کے آتے ہیں۔ اگر واقعی بات کرنے کی تمنا ہو، ہم کہتے ہیں آپ بھی بیٹھیے کتابیں لے کر، ہم بھی بیٹھیں گے، آپ بھی بیٹھیے، تم اپنے علماء کو لاؤ، ہم اپنے علماء کو لے کر بیٹھیں گے، تب معلوم ہوگا کہ جو ہے بات کیا ہے، بات کیسی ہے، حق بات کیسی ہے۔ لڑائی جھگڑے سے تھوڑی معاملہ حل ہوتا ہے، بات صلح کی کرو۔ جب بات کریں دلائل کے ذریعے سے بات کریں، اب جب دلائل دینے کے بعد اگر آپ نہیں مانتے تو یہ آپ کا ضرف ہے۔ حق قبول کرنا تو شریف دل کا کام ہوتا ہے، وہ شریف لوگ ہی ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی بھی ہے، اور ایک رشتے سے دیکھا جائے تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے آقا کی بیوی ہے، یعنی مومنوں کی ماں ہے، ہم سب کی ماں۔ ان کے بھائی ہیں حضرت امیر معاویہ، کتنا قریبی رشتہ ہے، آپ اندازہ فرمائیے۔ کیا حضور علیہ السلام علم غیب رکھتے ہیں تو کیا نہیں دیکھ رہے تھے؟ اگر بات یہی ہے کہ بیٹے کی غلطی کی سزا باپ کو ملنی چاہیے تو بہن کو بھی، پھوپھو کو بھی ملنی چاہیے تھی، رشتہ داروں کو بھی ملنی چاہیے تھی، ایسا ہوتا ہے؟ بالغ ہونے کے بعد شریعت کا قلم چلتا ہے۔ جب بچہ نابالغ ہو، نابالغ حالت میں اس نے کسی کو مارا، چوری کر لی، معاذ اللہ، نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کبھی ایسا ہو گیا کسی کی چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی، ایسے کوئی جب حرکت ہوتی ہے تو بالغ جب تک نہ ہو اس پر شریعت کا حکم نہیں لگے، شریعت کا قلم اس پر نہیں چلے۔ جب بالغ ہو جائے اب وہ غلطیاں کرے تو اب وہ حکم اسی پر ہے، تنہا اس پر لگے گا، باپ پر نہیں، ماں پر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مہینہ خلیفہ رہے۔ کتنے مہینے؟ 6 مہینے، مولا علی کے بعد۔ اور ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ میرا بڑا بیٹا حسن، توجہ فرمائیں، یہ میرا بڑا بیٹا حسن مسلمانوں کے 2 گروہ میں اختلاف ہونے سے بچائے جائے۔ مسلمانوں کے 2 بڑے گروہ میں اختلاف ہونے سے بچائے گا۔ جب امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دیکھا کہ 2 گروہ میں بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے تو آپ نے حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر، یہ آپ کی حکمت تھی، حکومت چلانے کا انداز تھا، مجھے آپ بتائیے مولا علی کے بیٹے سے زیادہ کوئی ذہین ہے؟ ان سے بڑا بھی کوئی عالم ہوگا؟ اس زمانے میں جو آپ نے کیا اپنے علم کے مطابق کیا۔ ہم 14 صدی بعد آپ جو ہے لوگ جو اختلاف پیدا کر رہے ہیں، ہم تو اختلاف کرنے والے سے پوچھتے ہیں کہ کم نالج رکھ کر کے گفتگو نہ کریں۔ اہل سنت کا برسوں سے یہ عقیدہ رہا ہے، نہ غوث اعظم نے، نہ غریب نواز نے، کسی آپ بزرگ سے یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ بڑے بڑے اجلہ علماء گزرے ہیں، اپنے وقت کے اولیاء گزرے، کبھی کسی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان میں توہین کی تو بتاؤ، ایک عبارت لے کے آؤ، غوث اعظم نے ایسا کہا ہو، غریب نواز نے ایسا کہا ہو، ایک عبارت لے کے۔ جب ہمارے بزرگوں نے ان کی شان میں توہین نہیں کی، اب ہم اگر ان کے بارے میں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنیت الطالبین کے اندر یہ ارشاد فرماتے ہیں جو صحابہ میں معاملہ تھا اس معاملے کو امت میں بحث کرنا یہ جائز نہیں ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان کا معاملہ تھا، ان کے درمیان جو کچھ ہوا وہ فتح اجتہادی کی بنیاد پر تھا. وہ بڑے بڑے اپنے وقت کے وہ بھی عالم تھے، ہر صحابی عالم تھے. وہ جانتے تھے اپنے اعتبار سے، اپنے علم کے اعتبار سے جو اختلاف ہوا، اگر کوئی مسئلہ ہے بھی تو اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ ان کا فیصلہ فرمائے گا. یہ امت کو حق نہیں ہے. ماں باپ کے جھگڑے میں بیٹے کا کام کچھ نہیں ہے. بیٹا جا کے ہاتھ اٹھا دے باپ پہ، یہ حق نہیں ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے جو بڑوں میں کوئی معاملہ ہو، وہ اختلافی مسئلہ ہو، تو اس اختلافی مسئلے کو امت میں لا کر کے ڈالنا، یہ کہہ دینا معاذ اللہ دشمن علی کہہ کر حضرت امیر معاویہ کو کہہ رہی ہے، بالکل غلط. اور یہ جو ہے نا حماقت ہے، سخت حماقت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کچھ دنوں پہلے ایک کلپ بھی آئی ہے جس میں کچھ ظالم ہے پتھر مار رہے ہیں آپ کی درگاہ میں. مریں گے تو دیکھیں گے کہ ان کو کتنے پتھر مارے جائیں گے. ہر صحابی جنتی ہے، کاتب وہیں پر پتھر مارنا، بیٹے کی غلطی کو لے کر کے باپ کے مزار پر پتھر مارنا، مثال کے بعد پہ ایسی حرکتیں کرنا. آپ نے بتاؤ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ کو بلایا اور آپ نے خلافت سپرد فرمائی. امام حسن تک کی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو خلافت ہے وہ خلافت راشدہ نہیں، تو خلافت اسلامیہ ہے. شریعت پر ہی وہ خلافت چل رہی تھی. 20 سال جنہوں نے خلافت سنبھال کر کتنے مربع میل انہوں نے اپنی جو ہے حکومت کو پھیلا کر بتایا، اسلام کو پہنچا کر دکھایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت امام حسن مولا علی کے شہزادے، برابر محبت سے کہتے ہیں اس کو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام حسن مجتبی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ، جب انہوں نے بلا کر کے صلح کر لی، تو ہمارے بزرگوں کی کا جملہ میں بتا رہا ہوں، جب انہوں نے صلح کر لی تو ہمارا کام کیا؟ ہم غلام امام حسن ہیں. بولو ہم سب کون ہیں؟ غلام امام حسن رضی اللہ تعالیٰ، ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں ہم، الحمدللہ. تو اب جب ہمارے امام نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے، تو اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی صلح کریں. جن سے صلح ہوئی ان سے ہم بھی صلح کر دیں. اچھا، جن سے جنگ کیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کس سے جنگ کیا؟ یزید سے. کس سے؟ یزید لعین تھا، پلید تھا. آپ مجھے بتائیں جب اس سے جنگ کیا تو ہم بھی اس سے جنگ کریں. بات سمجھ میں آئی؟ دونوں چیزیں لے کے چلے، صرف ایک طرفہ بات نہ کی جائے، دونوں باتیں کی جائے. جس سے امام حسن مجتبی بڑے شہزادے مولا علی کے جو صلح کر رہے ہیں، ہم بھی ان سے صلح کریں. جب انہوں نے صلح کر دیا تو ان سے ان کو دشمن علی کہنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بالکل درست بات نہیں. اور جن سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کر جنگ کی، ہم اس یزید کو آج بھی لعنت بھیجتے ہیں اور قیامت تک لعنت بھیجتے ہیں. قیامت تک لعنت بھیج جائے گا، اور جتنے یزیدی پیدا ہوں گے ان کو سب پر لعنت آئے گا. اور جتنے ان کے اس کے ماننے والے ہیں نا، کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا، ایسے بھی کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہیں خارجی کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یزید جنتی ہے. ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک یزید جنتی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ تم کو اللہ وہیں لے جائے جہاں یزید جائے، اور ہم کو وہاں لے جائے جہاں ہمارے امام حسین جائے. یہ ہماری دعا ہے. یہ تو حدیث پاک میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ تو حدیث پاک میں یزید کے بارے میں نہیں فرمایا، یہ تو امام حسن اور حسین کے بارے میں فرمایا. بہرحال میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے ملک شام میں رہتے ہوئے جہاں بغاوت ہو رہی تھی، ایسی بغاوت کی سرزمین پر جو انبیاء کی زمین تھی، اولیاء اتقیاء ابدالوں کی سرزمین تھی، وہاں پر جب فتنے اٹھے، بتاؤ مولا علی کی شہادت کے بعد کس نے سے ان فتنوں کو ختم کیا؟ اسلام کا سربلند کس نے کیا؟ اسلام کی آبیاری کس نے کی؟
جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا خون دے کر اسلام کو زندہ کر رہے ہیں، اسی خون کی حفاظت، اسی شہادت اور قربانی کے لیے آپ نے کھڑے ہو کر کے اس سلطنت کو سنبھالا۔ جس دین کے لیے امام حسین نے اپنی شہادت، اپنی قربانی پیش کی، بچوں کی، گھر والوں کے، اہل بیت کی قربانی دی، آپ نے اسی دین کی آبیاری کے لیے، اسی دین کے تحفظ کے لیے آپ نے سینہ تان کر کھڑے ہو گئے، آپ نے سنبھالا۔